الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور یہ ویکینڈ آپ حضرات کا بخیر و عافیت گزرا ہوگا، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج انٹرنیشنل وومن ڈے تھا، یعنی خواتین کا عالمی دن، اور اس حوالے سے سارا دن سوشل میڈیا پہ پوسٹیں چل رہی تھیں اور مین اسٹریم میڈیا پہ خبریں چل رہی تھیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مارچ ہو رہے تھے، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، اور آپ حضرات نے بھی، جو آپ حضرات خبریں سنتے ہیں دیکھتے ہیں، تو آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان مارچ میں کیا ہو رہا تھا، اور سر عام ناچ گانا اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے اور مختلف قسم کی واہیات قسم کی گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ سب کچھ عورت کے نام پہ ہو رہا تھا، عورت کی آزادی کے نام پہ ہو رہا تھا۔ دنیا کے اندر 57 تو اسلامی ملک ہیں، اور ان ملکوں میں آپ کہیں پہ بھی، کسی اور ملک میں بھی آپ کو اس قسم کی کوئی صورتحال نظر نہیں آئے گی، یعنی اور ایون کہ پوری دنیا کے اندر جو 200 سے زائد ملک ہیں ان میں بھی کوئی اس قسم کی صورتحال تو نظر نہیں آئے گی ہے۔ ہم بھی یہاں لنڈن میں رہتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ لنڈن کے اندر بڑے بڑے مارچ ہو رہے ہوں اور اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہو، تو لہذا اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایسا سب کچھ پاکستان میں ہی کیوں ہوتا ہے اور وہیں کیوں ہو رہا ہے، اور مین اسٹریم میڈیا اس کو بڑا سپورٹ کرتا ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے میں نے سوچا آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جائے تھوڑی سی۔ دیکھیں، پہلے تو میں جو ایک اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا، تو میں تو آپ حضرات سے جو بات کروں گا، میرے مخاطب بھی مسلمان ہیں اور الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، تو ہم تو مسلمان اس کو کہتے ہیں نا کہ جو اسلام کا ماننے والا ہو، جو قرآن پر عمل کرنے والا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں نا۔ جو قرآن کو نہیں مانے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نہیں مانے، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو پھر ہم اس سے بحیثیت مسلمان ہونے کی بات نہیں کریں گے، پھر اس سے ہم بحیثیت ایک انسان ہونے کی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ پھر ہمارا جو موضوع ہے وہ پھر انسانیت ہوگا، اور اس کی ویلیوز ہوں گی، اور قرآن اور سنت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو قرآن اور سنت کو مانتا نہیں ہے۔ تو لہذا جب اس کے سامنے کوئی قرآن کی دلیل پیش کی جائے گی، حضور کا فرمان پیش کیا جائے گا، تو وہ کہے گا بھائی میں تو بلیور نہیں ہوں، تو آپ مجھے یہ کیا دلیلیں لے رہے ہیں قرآن اور سنت سے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اب میرا مخاطب، ہم سب آپس میں مسلمان ہیں، اور یہ اکثریت جو مسلمان ہیں وہی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو لہذا انہی سے میں مخاطب بھی ہوں۔ تو لہذا ناظرین دیکھیں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو مکئی زندگی تھی، یا عرب معاشرہ تھا، یا دنیا کی جو سوسائٹی تھی، اس میں جو طاقت کا مرکز جو سمجھا جاتا تھا وہ مرد کو سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا سمجھا جاتا تھا؟ دیکھیں، مرد جو ہوتے تھے وہ جنگجو ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جس قبیلے کے پاس افراد زیادہ ہوں، مرد زیادہ ہوں، وہ قبیلہ طاقتور ہوتا تھا، اور اسی لیے ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ بھئی اس کے لڑکے زیادہ ہوں۔ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
ایک کو حضرت اسماعیل عطا فرمائے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ عطا فرمائے، اور یہ ساری کیا تھی؟ دعائیں تھیں۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت عمران نے وہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محرر، کہ عمران کی بیوی نے جب منت مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہوگا میں اس کو محرر کروں گی، یعنی مسجد اقصیٰ کا مجاور بناؤں گی، تو ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ مجھے لڑکا چاہیے، کیونکہ عام طور پر لڑکا ہی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کا خادم بنتا تھا۔ اسی لیے تو جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے کہا نا کہ میں نے تو جو ہے وہ لڑکی کو پیدا کیا، تو اللہ نے کہا کہ بھئی یہ لڑکی اور لڑکوں کی طرح نہیں ہے، یہ لڑکی خاص مقام رکھتی ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس سے تھوڑا سا آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ وہ معاشرہ جو تھا، کیونکہ طاقت کا معاشرہ تھا، تو طاقت کس کو حاصل ہوتی تھی؟ جس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہو۔ دیکھیں حضرت عبد المطلب جو ہیں تو وہ کیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، منت مانگ رہے ہیں کہ جی مجھے اگر 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا اللہ کی راہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بیت اللہ کے اندر جو کنواں تھا زمزم کا، اس کو تلاش کر رہے تھے تو انہوں نے مدد طلب کی تھی، تو کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو اب جس کے زیادہ بیٹے ہوں گے وہ شخص خاندان طاقتور، جس قبیلے کے اندر زیادہ افراد ہوں گے، مرد ہوں گے، وہ قبیلہ زیادہ طاقتور، اور طاقت کا مرکز جو ہے وہ مرد ہے، یعنی مرد جو ہے جنگجو ہوتا تھا، فوجی ہوتا تھا، تجارت کے لیے لمبے لمبے سفر کرتا تھا، شکار کرنے کے لیے جاتا تھا، شکار کر کے لاتا تھا دریاؤں میں، سمندروں میں، جنگلوں میں، اور کھیتی باڑی کرتا تھا، اور بکریاں چراتا تھا، وہ یعنی مختلف قسم کے جو کام تھے وہ زیادہ تر جو ہے وہ مرد حضرات کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اب وہ جب مرد کیا کرتے تھے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی تھا کہ مرد ہونا چاہیے، لڑکا پیدا ہونا چاہیے، لڑکا ہوگا تو ہمارا بازو بنے گا، ایک نظریہ یہ تھا۔ اسی لیے عورت کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا، اور جس قبیلے میں عورتیں زیادہ ہوتی تھی اس قبیلے کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ تو لہذا اب اسلام نے آ کے کیا کیا کہ اس جو تفریق تھی اس کو اس طور پہ تو ختم نہیں کر سکی، کیونکہ جو تو حقیقت تھی نا، یہ تو حقیقت تھی کہ مرد ہی سب کچھ کام کرتے تھے، تو عورتیں ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں، لیکن عورتیں فوجی نہیں تھیں، جنگجو نہیں ہوتی تھیں، شکار نہیں کرتی تھیں، اور اس طرح کے سخت کام نہیں کرتی تھیں، وہ گھروں میں رہتی تھیں اور دوسرے کام کیا کرتی تھی۔ کام تو اس زمانے کی بھی عورت کرتی تھی، لیکن اسلام نے آ کے اس کانسیپٹ کو بدلا کہ بھئی کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کمتر ہے، یعنی یہ جو تم لوگوں نے نظریہ قائم کر لیا یہ نظریہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے تو زمانے میں بچیاں پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو اسلام نے آ کے اس کی سخت ممانعت کی، اس کو حرام قرار دیا، اور جب بچی کی پیدائش ہوتی تھی تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ وہ جب بچی کی پیدائش کی خوشخبری ان کو دی جاتی ہے تو وہ غصے سے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اپنی قوم سے يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، اپنی قوم سے اس خبر کو چھپاتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ ہم اس بچی کو جو ہے زندہ دفنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کر دی کہ بھئی یہ تو گناہ ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ جو بچی جس کو زندہ درگور کیا گیا ہے وہ سوال کرے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ تو لہذا اسلام نے آ کر جو ہے اس پورے سیناریو کو بدل دیا۔ اسلام نے کہا کہ عورت جو ہے تمہاری محبتوں کا مرکز ہے، تمہاری عزتوں کا مرکز ہے، عورت جو ہے اس کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ استوصوا بالنساء، کہ قرآن کہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ میری نصیحت کو، وصیت کو قبول کرو، اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ جو ہے اچھائی کا سلوک کرو۔ اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت قرآن کے اندر نازل فرما دی کہ سورہ نساء، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ بھئی اس کائنات کے اندر ہم نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، ان کے جوڑے پیدا کیے ہیں، ان میں سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت پیدا کیے تاکہ کائنات کے اندر یہ نسل انسانی کا جو تسلسل ہے، اس کی جو بقا ہے وہ قائم رہے، اور نکاح کا ایک مقدس رشتہ قائم کر دیا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد ہے اس کے سلسلے کو جاری فرمایا، نسل انسانی باقی رہے اور یہ سلسلہ انسانیت کا چلتا رہے۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد تھا۔ اور دیکھیں اب انسان ہے، اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے،
بحیثیت انسان ہونے کے، اللہ کی نظر میں مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، بنی آدم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی عورت کو بھی سیم مقام دیا ہے، سیم عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں اب کیا ہے کہ مرد کی جسمانی جو ساخت ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، عورت کی جسمانی ساخت ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مرد کا سطر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، عورت کا سطر جو ہے پورا جسم ہے، اور سوائے چہرے اور دونوں ہاتھ ہتھیلیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، اس کے علاوہ پورا سطر ہے۔ تو لہذا اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے احکامات مختلف رکھ دیے کہ بھئی اب مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی ساخت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق اس کے ذمہ کام لگا دیے، اور عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جو ساخت دی ہے اس کے مطابق اس کے کام لگا دیے۔ دیکھیں اب عورت جو ہے وہ اس کو اتنا بڑا ایک مقدس مقام دیا کہ وہ ماں کے رتبے کے اوپر فائز ہوتی ہے۔ اب یہ جو ماں کا رتبہ ہے، میں کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق بیان کر چکا ہوں، اور خاص طور پہ والدہ کے حقوق بیان کر چکا ہوں، ماں کے حقوق بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کو کہ تمہاری خدمت کا، فرما برداری کا، اطاعت کا جو مرکز ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ 3 دفعہ کہا تمہاری ماں، پھر 4تھی دفعہ کہا کہ تم نے اپنے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، اس کے بھی حقوق کو پورا کرنا ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے کہہ دیا کہ جو ہے ان الجنت تحت قدمی امہاتکم، کہ جنت جو ہے تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دے دیا عورت کو، اتنا بڑا مقام دیا۔ دیکھیں اسلام سے پہلے عورت کا یہ مقام نہیں تھا، اس کی جو حیثیت تھی وہ ایک جانور جیسی تھی، اور جب باپ مر جاتا تھا تو اس کے ستیلے بچے جو ہے اپنی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، اور اسی طریقے سے عورت جو ہے وہ اس کی کوئی اس کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، وراثت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، اور اس کو کسی قسم کے کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ سیکنڈ سٹیزن جو ہے اس کا درجہ اس کو حاصل تھا، اور اس کو کسی قسم کی کوئی رعایت، کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ تو اسلام نے آ کے حقوق دیے کہ بھئی ماں کی صورت میں اس کو ایک مقام دیا، اس کو عزت دی۔ اسی طریقے سے بیٹی کی صورت میں کہا کہ جو بیٹی کی صحیح تربیت کرتا ہے وہ کل جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، اور اس کے اوپر جنت کی ضمانت دی کہ وہ جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح سے بہن کی خدمت، اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی اور عزیز و قارب جو ہے اپنی بیوی کا احترام کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام نے آ کے بیان کی۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ان کے اندر اچھی ہوں گی جو تمہیں بری لگتی ہوں گی، کچھ چیزیں ان کے اندر کچھ برائی ہوگی جو تمہارے لیے اس میں خیر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ ان کو مجسمہ خطا بنا دیا ہے، ان کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ عزت کا برتاؤ کرو، اور فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے شیشہ ہوتا ہے، جیسے شیشے کو آپ ہینڈل کرتے ہیں نا، یعنی کیئر کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اور یعنی احتیاط کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی بے احتیاطی سے وہ شیشہ ٹوٹ جائے گا، پاش ہو جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کہا کہ خواتین کو، عورت کے ساتھ بھی اسی طریقے کے ساتھ پیش آؤ، ان کا خیال رکھو، ان کو شیشوں سے مشابہت دی، اور یہ نزاکت کے اعتبار سے اور ان کے حسن کے اعتبار سے، تو لہذا اور ان کی جو ہے وہ ساخت کے اعتبار سے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیکھیں وہ دور تو جیسا تھا چلتا رہا، عورتوں کے ساتھ استحصال ہوتا رہا، اور اسلام نے آ کے جو ہے ان کو وہ مقام دے دیا اور عورت کو ایک عزت دی، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں چلتے ہوئے کہ اس صدی کے، یعنی یہ جو موجودہ صدی سے پچھلی جو صدی تھی، اس کے اندر جب دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو اس میں مردوں کی تعداد زیادہ مر گئی، پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو رہی سہی کسر ختم ہو گئی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ جب عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہاں کے اندر ویسٹ میں بھی جو ہے عورتوں کے ساتھ، عورتیں گھروں میں ہی رہتی تھیں، عورتیں بھی ایک مخصوص دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرتی تھیں، اور ان کا لباس بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں پرانی، اگر آپ ہسٹری نکالیں اور ڈسکوری چینل نکالیں اور پرانی ہسٹری کی جو فلمیں ہیں وہ دیکھیں تو عورتوں کے لباس دیکھیں گے، ان کے لباس کیسے ہوتے تھے۔ تو لہذا جب انڈسٹریل ریولوشن آیا
تو صنعتی انقلاب جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کو افرادی قوت کی ضرورت تھی، ان کو لوگوں کے کام کرنے کی ضرورت تھی کہ کوئی لوگ آئیں جو کام کریں اور انڈسٹریوں کے اندر کام کریں۔ مرد تو کافی زیادہ تعداد میں جو ہے مارے گئے تھے۔ تو اس وقت یہ پوری ایک پلاننگ کے تحت جو ہے سرمایہ دارانہ نظام نے جو ہے خواتین کو ان کے حقوق کا کہ بھئی تمہیں تمہارے حقوق دیے جائیں گے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہوگا۔ اب گھروں سے باہر نکال کر ان کو کہاں پہ ڈالا؟ ان کو فیکٹریوں کے اندر ڈال دیا۔ اب آپ دیکھیں، میں پچھلے دنوں ایک پوری ہسٹری چینل کے اندر وہ دیکھ رہا تھا، جب ریولوشن آیا اور یہ جو گاڑیاں بنتی تھیں اور چیزیں بنتی تھی، تو 90% جو تھی وہ خواتین کام کر رہی تھی ان فیکٹریوں کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خواتین تو بڑے بڑے لمبے لمبے لباس پہن کے آ جاتی ہیں، میکسیاں پہن کے آتی ہیں، اس سے تو ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اور دوسرا مرد کی ایک ذہنیت ہے، دیکھیں مرد نے جو شاطر مرد تھا، جو شیطان مرد تھا اور جو عورت کا استحصال کرنا چاہتا تھا، اس نے کیا کیا کہ آزادی کے نام پر کہا کہ بھئی تم مرد اور عورت تو برابر ہے، عورتوں کے پاس تو پورے حقوق ہونے چاہیے۔ تو بھئی حقوق تو صحیح ہے کہ جہاں پہ عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، گاؤں اور دیہاتوں میں ہوتا ہے، شہروں میں ہوتا ہے، اور عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا وراثت کے اندر، ان کی قرآن کے ساتھ شادی کرائی دی جاتی ہے، غیرت کے نام پہ ان کا قتل ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے ان کے اوپر ٹارچرز ہوتے ہیں، وہ مرد بھی کرتے ہیں اور وہ سوسائٹی بھی کرتی ہے، اور عورتوں پہ سب سے زیادہ جو برا سلوک ہوتا ہے وہ عورتیں ہی کرتی ہیں، ساس کی صورت میں، نند کی صورت میں اور دوسرے رشتوں کی صورت میں۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ یہ نعرہ لگایا عورتیں باہر نکلیں۔ عورتیں باہر نکلی، باہر نکالنے کا مقصد کیا تھا کہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، فیکٹریوں میں کام کون کرے گا؟ تو فیکٹریوں کے اندر کام کرانا شروع کیا۔ پھر کہا کہ بھئی یہ تو پورا لباس پہن کے آ جاتی ہیں، تو لہذا اب یہ کیا ہے کہ بھئی ان کو مرد اور عورت برابر ہیں۔ تو بھئی کیسے برابر ہیں؟ عورت جو ہے وہ پیگنٹ ہوتی ہے، عورت 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے، رحم میں پالتی ہے، نسب کی حفاظت کرتی ہے۔ جب وہ بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے جو ہے وہ بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے، 2 سال تک اس نے دودھ پلانا ہے، پھر جا کے بچہ 4-5 سال کی عمر میں بھی جو ہے وہ چلنا شروع کرتا ہے، دوڑنا شروع کرتا ہے، لیکن بچہ 10 سال تک جو ہے وہ ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اس کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی نکلو، اور لباس جو ہے وہ پہلے لانگ اسکرٹ ہوتا تھا، اس کو شارٹ اسکرٹ کرایا، پھر اس کو کراتے کراتے جو ہے مختلف لباس، پھر مردوں کی طرح لباس، بلکہ مردوں سے بھی بیہودہ لباس۔ پھر عورت کو اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی کہ بھئی تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، تو تمہیں پورا حق ہے کہ بھئی تم اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرو۔ اور جو ہے وہ ظاہر کیا ہے؟ صرف مرد اپنے شوہر کے لیے نہیں کرنا، یعنی اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ بھئی عورت جو ہے وہ قرآن کہتا ہے، سورہ نساء آپ پڑھیں، سورہ نور آپ پڑھیں، کہ اس کے اندر تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنے محرم رشتہ داروں کے لیے آپ بالکل بناؤ سنگار کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر سکتے ہیں، اس کے تحت ایک مقصد رکھا۔ لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے، اب آپ باہر نکلو۔ اب باہر نکال کے ان کا لباس چھوٹا کروایا اور ان کو پھر فیکٹریوں میں کام کروایا، پھر اس کے ذریعے سے جو ہے ان کو اپنا سیکٹری بنایا، پھر جو ہے ویٹر بنایا، پھر ایئر ہوسٹس کے نام پر اس کو جو ہے فضائی میزبان بنایا، اور اس کو دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا استحصال کرنے کے لیے آزادی کے نام پر اس کی جو اللہ تعالیٰ نے صنف نازک جس کو قرار دیا تھا، اس صنف نازک کو کہا نہیں تم صنف نازک نہیں ہو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم شیشوں کی طرح نازک ہو۔ کہتے ہیں نہیں تم کہاں نازک ہو، تم تو مضبوط ہو۔ اور نکالا ان کو، نکالنے کے بعد جو ہے کہ تم موٹر سائیکل بھی چلا سکتی ہو، تم سائیکل بھی چلا سکتی ہو، تم جو ہے وہ گھوڑا بھی دوڑا سکتی ہو، تم اونٹ بھی چلا سکتی ہو، تم سوئمنگ بھی کر سکتی ہو۔ تم دیکھیں نا، اب جب ایتھلیٹس ہوتے ہیں، اولمپکس ہو رہے ہوتے ہیں، تو مردوں کے لباس آپ دیکھیں اور عورتوں کے لباس آپ دیکھیں، تو عورتوں کو انہوں نے بالکل کرتے بالکل بے لباس کر دیا، اور بے لباس کرنے کے بعد اس کا استحصال آج سب سے ایکسپینسو کوموڈیٹی جو ہے وہ عورت کو بنا دیا۔ بنگلہ بیچنا ہے، گھر بیچنا ہے، عورت ہوگی اشتہار میں، سگریٹ بیچنا ہے، عورت ہوگی اشتہار میں، شراب بیچنا ہے، عورت ہوگی اشتہار میں، گاڑی بیچنی ہے، عورت ہوگی اشتہار میں، کوئی چیز بھی آپ نے فریج، ریفریجریٹر، ٹی وی، کوئی چیز بھی آپ نے فروخت کرنی ہے، اس کے اشتہار کے اندر جو ہے وہ خاتون ہوگی، اور خاتون کو جو ہے وہ فرنٹ پیج کے اوپر جو ہے لا کر اور اس کا
میڈیا کے اندر اور ماڈلنگ کے نام پر، اور اس بیچاری کو جو ہے اس کی معصومیت کا غلط استعمال کیا گیا اور عورت کو لا کے اس مقام پہ کھڑا کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہاں کی عورت، آج میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے آج مجھے کسی نے ویڈیو شیئر کی کہ جس ویڈیو کے اندر میں نے دیکھا کہ 3 خواتین کو 2 مرد ہیں وہ بری طرح ان پہ تشدد کر رہے ہیں، اور دوسرے مرد ہنس رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ان خواتین کی تذلیل ہو رہی ہے، اور یہ ویڈیو امریکہ کی تھی، اور کوئی نہیں روک رہا، ساروں کو اپنی پڑی ہے، اور بیچاری ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کھلم کھلا ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، اور وہ ایسا بغیرت معاشرہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر عورت کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ نکلی ہے باہر تو اب یہ مار کھائے گی۔ دیکھیں تو یہ صورتحال ہوئی، کیا کیا نہیں ہوتا یہ نائٹ کلبز کے اندر، اسٹرپس کلبز کے اندر، اور یہ کیسینوز کے اندر، اور یہ شراب خانوں کے اندر، اور جو ہے ہر جگہ۔ میں ابھی جاپان گیا، وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ عورتیں، ایک خاص جو شراب خانے ہوتے ہیں وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور باقاعدہ وہ لیگل ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے۔ تو لہذا دنیا کے اندر عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور عورت بیچاری روڈوں پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اور اس کو اپنا جسم بیچنا پڑا، اور اس کو جو ہے کہا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ تو سیکس ورکر ہے۔ اب سیکس ورکر کے نام پر اس کا استحصال ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، بڑے بڑے ڈنرز کرتی ہیں، ان میں باقاعدہ جو ہے ان خواتین کو بلایا جاتا ہے اور ان کا استحصال کیا جاتا ہے، صرف چند ٹکوں کے لیے، پیسوں کے لیے۔ تو لہذا اب ہمارے ہاں کی جو دیکھیں، ہمارے مسائل ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے مسائل جو ہے وہ معاشرتی مسائل ہیں، کلچرل ایشوز ہیں، ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بیٹھی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، وہ ہماری مہرانیاں ہیں، ہماری شہزادیاں ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت کو اپنی مہرانی بنا کر رکھو، اس کو عزت عطا کی ہے اسلام نے۔ تو لہذا اب اصل میں کیا ہے کہ یہ جو عورت کو جو مضبوطی ملتی ہے نا، وہ کس سے ملتی ہے؟ مضبوط خاندان سے ملتی ہے، مستحکم خاندان سے ملتی ہے۔ جتنا خاندان مستحکم ہوگا اتنی عورت مضبوط ہوگی، جتنا خاندان کمزور ہو جائے گا اتنی عورت کمزور ہو جائے گی۔ عورت کو آپ مضبوطی دینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایجوکیشن دیں، عورت کو آپ مضبوطی دینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ اعتماد دیں، عورت کو آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جائیداد کے اندر حصہ دیں، عورت کو اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پسند کے مطابق اس کی رضامندی کے ساتھ جو ہے اس کی شادی کریں۔ عورت کو اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے گھر کے اندر جو ہے اس کی گرومنگ کریں، اس کو بتائیں کہ تم معاشرے کا کتنا اہم فرد ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے کیا کام لگایا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک نسل تیار کرتی ہے، ایک عورت جو ہے وہ انبیاء کی ماں ہوتی ہے، ایک عورت جو ہے وہ اولیاء کی ماں ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جو لیڈرز گزرے ہیں، اور انبیاء کرام گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، صحابہ کرام گزرے ہیں، یہ جتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، ان کی تشکیل کے اندر ان کی ماؤں نے ایک مین کردار ادا کیا ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت کو آج جو ہے اگر کسی شخص کو ایک مقام ملتا ہے تو وہ اس عورت کا، اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے لیے، اس کی بیٹی کے لیے، اس کی بہن کے لیے، اور سب سے بڑا پراؤڈ اس کی ماں کے لیے ہوتا ہے، پرائیڈ ہوتا ہے اپنی ماں کے لیے۔ اور جو ہے ماں کتنا خوش ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا جو ہے کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے، کوئی عزت کماتا ہے، اور ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ اس لڑکے کی عزت نہیں ہے، یہ اس کی ماں کی عزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ مقام عطا کیا، اور یہ نعرے لگاتے ہیں۔ دیکھیں عورت کی آزادی کے نام پر یہ ہماری جو معصوم بچیاں ہیں ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے ورغلایا جا رہا ہے، ان کو ان کے باپ کے خلاف، ان کے شوہر کے خلاف، ان کے بیٹے کے خلاف، ان کے بھائی کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔